بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللہم اشرح صدورنا للاسلام اللہم علمنا الکتاب والحکمہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمدفون فی البیت نصاب لتیسیر الوصول الیہ وفی المدفون فی الارض او الکرم اختلاف المشائخ اور گھر میں دفن کیا ہوا مال نصاب زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ اس تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے، اور زمین یا باغ میں دفن شدہ مال میں حضرات مشائخ کا اختلاف ہے۔ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى مُقِرٍّ مَلِيءٍ أَوْ مُعْسِرٍ تَجِبُ الزَّكَاةُ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ ابْتِدَاءً أَوْ بِوَاسِطَةِ التَّحْصِيلِ۔ اور اگر کسی مقر پر، قرض کے اقرار کرنے والے پر قرض ہو، خواہ وہ مالدار ہو یا تنگ دست ہو، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ ابتداً اس قرض کو وصول کرنا ممکن ہے یا بذریعہ تحصیل اس کی وصولیابی ممکن ہے۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَى جَاحِدٍ وَعَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوْ عَلِمَ بِهِ الْقَاضِي لِمَا قُلْنَا، اور ایسے ہی اگر کسی منکر پر قرض ہو اور اس پر بینہ ہو یا قاضی کو اس کا علم ہو اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ وَلَوْ كَانَ عَلَى مُقِرٍّ مُفَلَّسٍ فَهُوَ نِصَابٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ تَفْلِيسَ الْقَاضِي لَا يَصِحُّ عِنْدَهُ وعند محمد لا يجب لتحقق الافلاس عنده بالتفلیس وابو یوسف مع محمد رحمهم الله تعالى في تحقق الافلاس ومع ابي حنيفة رحمه الله تعالى في حكم الزكاة رعاية لجانب الفقراء۔ اور اگر کسی مقر مفلس پر قرض ہو، تنگ دست پر قرض ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ مال نصاب ہے، کیونکہ ان کے یہاں قاضی کا اس شخص کو مفلس کرنا صحیح نہیں ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے یہاں اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں تفلیس قاضی سے افلاس متحقق ہو جاتا ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تحقق افلاس میں امام محمد کے ساتھ ہے، جبکہ حکم زکوٰۃ کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، جانب فقراء کی رعایت کرتے ہوئے۔ والمدفون فی البیت، زمین میں کھود کر دبائے ہوئے مال پر زکوٰۃ کا حکم۔ وہ مال جو کسی کمرے اور حجرے میں مدفون ہو وہ مال نصاب ہے، اور حولان حول کے بعد اس مال میں زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ اس مال کو حاصل کرنا آسان ہے،
اور کمرہ کھود کر اسے نکالا جا سکتا ہے، اس لیے یہ مال زمار کے تحت داخل نہیں ہوگا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وفی المدفون فی الارض، اس عبارت میں ارض سے ارض مملوکہ مراد ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زمین میں مال دفن کیا ہو یا اپنے باغ میں دفن کیا ہو تو اس مال میں وجوب زکوٰۃ کے متعلق حضرات مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اس لیے کہ زمین اور باغ کی زمین کو کھود کر مال نکالنا ممکن ہے اور اس میں بہت زیادہ دشواری نہیں ہے۔ بعض دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ زمین کو کھودنا اور پھر تلاش کر کے مال نکالنا ایک دشوار گزار کام ہے اور شریعت نے دشواری کو دور کر دیا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس لیے اس مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ ان دونوں قولوں میں سے پہلا قول یعنی وجوب زکوٰۃ والا قول زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اگر اس مال میں زکوٰۃ واجب نہ ہوتی تو اسے مدفون فی المفازات کے ساتھ ہی بیان کر دیا جاتا۔ نیز وہاں تو نسی مکانہ کی بھی قید ہے، جبکہ صورت مسئلہ علم مکانہ سے متعلق ہے۔ وہاں جگہ بھول گیا تھا، یہاں جگہ معلوم ہے رکھنے کی، اس لیے اس مسئلے میں وجوب زکوٰۃ ہی میں احتیاط ہے، ورنہ لوگ اسے زکوٰۃ نہ دینے کا حیلہ اور بہانہ بنا لیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ، دین کی ایک دوسری شق یہ ہے کہ قرض کسی ایسے شخص پر ہو جو اس کا مقر اور معترف ہو، علی مقر، خواہ وہ مالدار ہو یا تنگ دست ہو، بہر دو صورت اس دین میں زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ اگر مدیون مالدار ہوگا تو براہ راست قرض ادا کر دے گا، اور اگر تنگ دست ہوگا تو تجارت اور ملازمت کر کے ادا کرے گا، لیکن کبھی نہ کبھی تو ادا کرے گا، اس لیے یہ دین مال زمار میں داخل نہیں ہوگا اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ واضح رہے کہ عبارت میں ابتدا کا تعلق مدیون کے غنی ہونے سے ہے اور بواسطۃ التحصیل کا تعلق اس کے معسر ہونے سے ہے۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَى جَاحِدٍ، مسئلے کی تیسری شق یہ ہے کہ قرض ایک ایسے آدمی پر ہے جو قرضے کا منکر ہے، لیکن اس قرضے پر بینہ ہے یا قاضی کو اس قرضے کا علم ہے، تو ان دونوں صورتوں میں مذکورہ دین پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اگر اس کی وصول یابی میں ایک آدھ سال کی تاخیر ہو جائے تو اس گزرے ہوئے سال کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ قرض پر بینہ ہونے کی صورت میں بآسانی اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، یا قاضی کو معلوم ہونے کی صورت میں بآسانی اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قاضی کو تو جبراً بھی وصول کرنے کا حق ہے، کیونکہ اس کی ولایت تام ہوتی ہے اور ہر ایک کے لیے عام ہوتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ عَلَى مُقِرٍ مُفَلَّسٍ، یہاں یہ یاد رکھیے کہ مفلس باب تفعیل سے تفلیس، باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے وہ شخص جسے مفلس قرار دے دیا گیا ہو۔ یہ مسئلے کی چوتھی شق ہے، قرض کے مسئلے کی چوتھی شق ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر قاضی نے کسی شخص کو مفلس قرار دے دیا اور اس کے قلاش ہونے کا اعلان کر دیا، حالانکہ اس شخص پر کسی کا قرض ہے، تو امام اعظم کے یہاں اس قرض میں بھی مالک پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ امام صاحب کے یہاں قاضی کا اس شخص کو مفلس قرار دینا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مال آتا جاتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قاضی کی تفلیس کے بعد اسے ندامت ہو، وہ کام کاج میں لگ کر اپنی حالت سدھار لے،
بہرحال جب قاضی کی تفلیس درست نہیں، قاضی کا مفلس قرار دینا درست نہیں، تو شخص سے مذکورہ دین کی وصولیابی بھی ممکن ہوگی اور اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ قرض کا ملنا یقینی ہے، لہذا زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف امام محمد کے یہاں اس دین میں زکوٰۃ واجب نہیں جو کسی مفلس کے ذمے ہو، کیونکہ ان کے نزدیک قاضی کی طرف سے مذکورہ مدیون قرض لینے والے کی تفلیس درست ہے، قاضی کا اسے مفلس قرار دینا درست ہے، اور تفلیس قاضی کے بعد وہ شخص محجور جسے تجارت وغیرہ سے روک دیا گیا ہو ایسے شخص کی طرح ہو گیا ہے، اور اس سے دین کی وصولیابی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، یا وہ قرضہ ہلاک شدہ مال اور انکار کیے ہوئے قرضے کی طرح ہو جائے گا، اور ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لہذا صورت مسئلہ میں بھی مذکورہ دین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ وابو یوسف مع محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تحقق افلاس میں امام ابو یوسف امام محمد کے ساتھ ہے، یعنی ان کے یہاں بھی قاضی کی تفلیس درست ہے، امام ابو یوسف کے یہاں بھی امام محمد کی طرح اگر قاضی کسی شخص کو مفلس قرار دے تو یہ مفلس قرار دینا قاضی کے لیے درست ہے، اس لیے اس شخص کے مالدار ہونے تک قرض وغیرہ کا مطالبہ ساقط ہو جائے گا، اور وجوب زکوٰۃ کے سلسلے میں امام ابو یوسف اپنے پیر و مرشد حضرت امام اعظم کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جب مالک اپنا قرض وصول کر لے گا تو اس پر سنین ماضیہ کی زکوٰۃ، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ اس میں فقراء و مساکین کے ساتھ زیادہ رعایت اور ہمدردی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔